السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ایک نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سبق ہمارا باب چارم اخلاق و آداب سے متعلق، اور اس سبق کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ آپ کی بکس میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا 66 یعنی 66 صفحے پر آپ کو یہ سبق ملے گا انشاءاللہ۔ اس سبق میں ہم آپ کے سامنے آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی اور مفہوم اور امت مسلمہ کی ذمہ داری اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس کی فضیلت اور اہمیت، اور پھر منکرات کو، برائی کو روکنے کے درجات، یہ 3-4 باتیں انشاءاللہ آج آپ کے سبق میں آپ کے سامنے آئے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ امر بالمعروف، آپ نے یہ معنی سمجھنا ہے۔ امر عربی میں کہتے ہیں حکم دینا، معروف کہتے ہیں نیکی کو، بھلائی کو۔ تو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا، اور دوسرا لفظ ہے نہی عن المنکر، نہی کہتے ہیں روکنے کو، منکر کہتے ہیں عربی میں، منکر کہتے ہیں برائی کو۔ تو نہی عن المنکر کا معنی ہوا برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی اور مطلب ہے۔ ہمارے دین اسلام نے مسلمان کو صرف خود یہ نہیں بتایا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ سیدھے راستے پر قائم ہو جاؤ، بلکہ ساتھ ساتھ کہ آپ خود مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، سیدھے راستے پر چلنے کے ساتھ ساتھ، آپ خود اپنے یہ اسلام، دین اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خود جو ہے یہ نیکی کے علم بردار بن جائے، خود نیکی کرنے والے بن جائے، نیک راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائے، اور برائی کو ختم کرنے والے بنے۔ یہ ہمارا دین کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اب امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد یدعون الی الخیر، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو، جو دوسرے لوگوں کو قرآن اور سنت کے مطابق نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع فرمائے۔ اپنا یہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ جو ارشاد فرمایا، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کام کو کہ نیکی پر خود چلنا اور نیکی کا حکم کرنا اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینا
اور برائی سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی برائی سے منع کرنا یہ ایک اہم فریضہ ہے اور یہ ضروری ہے ہر آدمی کے لیے، ہر اسلام میں آنے والے شخص کے لیے۔ اور اس فریضے کی ذمہ داری جس طرح آدمی خود قبول کر لیتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کرے اور اس کے علاوہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دے، یہ اس کی ذمہ داری میں آتی ہے۔ تو اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنا اور دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرنا، خود بھی اچھا کام کرنا، دوسروں کو بھی اچھے کام کی ترغیب دینا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ہے۔ اگر ہم کسی کو دعوت دیں گے، اچھی بات کی دعوت دیں گے، اچھی کام کی دعوت دیں گے ان کو، جب وہ راہ راست پہ آئیں گے ہمارے دعوت کی وجہ سے، ہمارے کہنے کی وجہ سے، جب وہ نیک اعمال کریں گے، سیدھے راستے پہ جائیں گے، گناہ کو چھوڑ دیں گے، برائی کو چھوڑ دیں گے، جو آدمی پھر نیکی کے راستے پہ چلے گا اور وہ اس ہمارے کہنے کی وجہ سے اگر وہ جو نیکی کے راستے پہ چل پڑا، اب وہ جتنے بھی نیک اعمال کرے گا اس میں یہ کہنے والا، یہ حکم دینے والا برابر شریک ہوگا۔ میں نے مثال کے طور پر آپ کو کسی اچھی بات کا حکم دے دیا، کوئی اچھی بات بتا دیا آپ کو اور آپ نے اس بات پہ عمل کیا، اب آپ جتنا بھی نیک اعمال کریں گے اس نیک اعمال میں میرا بھی حصہ ہوگا، اور اللہ پاک اس میں پھر آپ کے اس ثواب کو کم نہیں کریں گے۔ حکم دینے والے کو اللہ تعالیٰ اس میں سے ثواب دے دیں گے، کیونکہ آپ جتنے بھی اچھے کام کریں گے وہ میرے کہنے پر آپ نے کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حکم دینے والے، اس کے کہنے والے کو بھی اس کے ساتھ ثواب میں برابر کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ خود اپنی اصلاح کرنا اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرنا، یہ ایک ایسا عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے محبوب انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے سلسلہ جاری فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ نے دنیا میں بھیجے، وہ آئے اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے تھے اور بری باتوں سے منع فرماتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ یہ نبیوں والا کام، یہ عظیم الشان کام، امر بالمعروف کرنا یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ بہت عظیم کام ہے، اسی کام کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے دنیا میں۔ اب یہ انبیاء والا کام نبوت کے صدقے میں، ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو مل گیا، اب یہ نبیوں والا کام ہم میں سے ہر امتی نے کرنا ہے۔ جس نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو بھی مسلمان اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اس کو یہ نبیوں والا کام کرنا پڑے گا۔ اب اس کام کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر اس اہلیت کو، اس صلاحیت کو پیدا کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے دنیا میں جو بھی آپ آدمی کام کرتا ہے اس کام کی وہ اپنے اندر پہلے قابلیت، صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، پھر جا کر وہ اس کام کو کر لیتا ہے، اور اس اہلیت اور صلاحیت کے بعد اس کام کو جب کیا جاتا ہے تو اس کام کا نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ کام اچھے طریقے سے سر انجام دیا جائے گا۔ اس لیے یہ عظیم کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام، یہ بھی بڑی عظیم کام ہے، اونچا کام ہے، نبیوں والا کام ہے کہ خود بھی اچھے راستے پہ چلنا، لوگوں کو بھی اچھے راستے کی ترغیب دینا، اچھے راستے کی طرف دعوت دینا، خود بھی برے کام سے بچنا، لوگوں کو بھی برائی سے بچانا، یہ نبیوں والا کام ہے، یہ عظیم کام ہے۔ اس کے لیے اپنے اندر صلاحیت اور قابلیت پیدا کرنا ہے۔ اب وہ صلاحیت اور قابلیت کیسے پیدا ہوگا؟ وہ اس طرح پیدا ہوگا کہ آدمی کو اپنے اندر دین کی مکمل علم پیدا کرنا ہے۔ ہر آدمی کو، خاص طور پر ہر آدمی کو جو اس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ دین کے مکمل علم حاصل کرے۔ جب اس کو دین کا مکمل علم حاصل ہوگا تو اس کے لیے اس کام کو کرنا انتہائی آسان ہوگا، اور اس کی اس دعوت میں اللہ پاک وہ اثر پیدا کرے گا کہ لوگ اس کی بات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، لوگ اس کی بات کو آسانی سے قبول بھی کر لیں گے۔ ویسے تو عمومی طور پر دین کے معلومات
ابتدائی معلومات، اتنا ضروری علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ بعد الفریضہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی دین کا اتنا علم جو علم ضروری ہے، اتنا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارے. اس کو پتہ ہونا چاہیے، اتنا علم اس کو ہونا چاہیے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سا کام جائز ہے، کون سا کام ناجائز ہے، کن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتے ہیں، کن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، کون سا کام جنت والے ہیں، کون سے کاموں کی وجہ سے انسان خدا نخواستہ جہنم کا مستحق بنتا ہے. اتنا علم، بنیادی بیسک علم ہر آدمی کو دین کے بارے میں ضرور ہونا چاہیے. دین صرف مولویوں کے لیے نہیں آیا ہے. دین کا سیکھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے، تبلیغیوں کا کام نہیں ہے، صوفیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ دین کا بنیادی علم ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. نماز کے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. روزے کے مسائل ہیں، کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز صحیح ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے. اتنا یہ بیسکی علم ہے. غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے، غسل تیمم کے کیا فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، وضو کی کتنے سنتیں ہیں، کون سی چیز کھانا حلال ہے، کون سی چیز کھانا حرام ہے، کون سی چیز پہننا جائز ہے، کون سی چیز پہننا ناجائز ہے. یہ بنیادی بیسکلی علم ہے جس کا ہر مسلمان کو سیکھنا کیا ہے، ضروری ہے. جو بھی مسلمان کلمہ گو ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے پڑھ لیا وہ مسلمان بن گیا، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. اب اس کے لیے دین کی باتوں کو سیکھنا ضروری ہے. پھر خاص طور پر وہ آدمی جو خصوصاً جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام سر انجام دینے والا ہے، جس کے اوپر یہ ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، اس کو تو بطریقہ اولا لازمی طور پر دین کا مکمل علم حاصل کرنا ضروری ہے. تب جا کر وہ یہ تبلیغ کا کام، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام، یہ پیغمبرانہ کام، یہ پیغمبروں والا کام وہ بہترین طریقے سے انجام دے سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو دین کا علم حاصل ہوگا تو وہ دعوت الی الخیر دے گا، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا. خیر، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس خیر سے مراد ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، خیر سے مراد قرآن اور حدیث، یعنی قرآن کی طرف دعوت دینا، قرآن کی تعلیمات کی طرف بلانا، اور حدیث کی طرف لوگوں کو بلانا، اور نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا. معروف کے اندر تمام نیکیاں اور بلائیاں آ گئی، منکر کے اندر تمام برائیاں آ گئی، جس نے اسلام نے منع فرمایا ہے. اب آگے یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری. میں نے بتا دیا، پہلی بات بتایا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم، معنی، مطلب، اور پھر احساس ذمہ داری بتایا مسلمانوں کا کہ ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے. ذمہ داری یہی ہے کہ خود بھی اچھا کام کرنا، دوسروں کو بھی اچھے کام کی ترغیب دینا، خود بھی برے کام سے بچنا، دوسروں کو بھی برے کام سے بچانا. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس عظیم کام کے لیے اپنے اندر اس کام کے بارے میں، اس کام کے لیے جو صلاحیت، جو قابلیت ضرورت ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کریں. وہ قابلیت، وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے، وہ علم ہم سیکھیں گے، پھر اس کام کو کرنا ہمارے لیے کیا ہوگا، آسان ہوگا. ہماری بات کو پھر لوگ لیں گے. جب ہم خود اس کام کے بارے میں علم حاصل کریں گے، پھر ہم خود اس کام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. جب ہم خود عمل کریں گے تو پھر ہمارے عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمارے کام کو بھی آسان کرے گا، ہماری بات لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں بھی آئے گا، اور لوگ اس کو پھر کیا کریں گے، قبول کریں گے. اب اس کام کی فضیلت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن مجید میں یہ آیت اللہ نے نازل فرما کر فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کون مراد ہے؟ یعنی مسلمانوں تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے، یعنی تم کو وجود میں لایا گیا ہے، تم کو پیدا کیا گیا ہے
उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए क्या पैदा किया? तअमुरून बिल मारूफ, कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म करते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से तुम उनको रोकते हो। तो देखो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के काम करने की वजह से इस उम्मत को खैर उम्मत कह रहा है, बेहतरीन उम्मत कह रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की इस आखिरी उम्मत को तमाम उम्मतों से बेहतरीन उम्मत करार दिया। क्यों करार दिया? कि इसलिए ये बेहतरीन उम्मत इसलिए है, पहले वाले उम्मतों को अल्लाह ने खैर उम्मत नहीं फरमाया, बेहतरीन उम्मत नहीं कहा उनको। इस उम्मत को, इस आखिरी उम्मत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फरमाया। मुझे और आपको अल्लाह ने फरमाया, मुसलमानों को कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन जमात हो। उखरिजत लिन्नास, तुमको निकाला गया है, तुमको पैदा किया, तुम्हारी दुनिया में आने का मकसद तअमुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करो, व तनहौना अनिल मुनकर, बुराई से मना करो। और नेकी का हुक्म आप तब कर सकते हो जब आप खुद नेकी करेंगे। जब आप खुद बुराई से बचेंगे तो दूसरों को बचाने का आप हुक्म करेंगे। तो देखो इस अजीम काम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको बेहतरीन उम्मत का एजाज बख्शा, बेहतरीन उम्मत का टाइटल दिया, बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया, इस काम की वजह से कि तुमको फजीलत मिली है, बेहतरीन उम्मत हुए हो तुम दूसरे उम्मतों के मुकाबले में। ये नबियों वाला काम आप कर रहे हैं। तो हम में से हर एक को ये काम करना है, खुद भी अच्छा काम करना है, दूसरों को भी अच्छे काम की दावत देना है, खुद भी बुरे काम से बचना है, दूसरों को भी बुरे काम से रोकना है, बचाना है उनको। अहमियत इसकी क्या है? इसकी अगर देखो खुदा न खास्ता मैं और आप इस काम को छोड़ेंगे तो इसका क्या नुकसान होगा, इसकी अहमियत को पहले समझ लो। एक मिसाल के जरिए से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करने वाले और नाफरमानी करने वालों की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल से इसकी वजाहत फरमाई है कि जो लोग अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हैं, अल्लाह के नबी की बात को मान कर चलते हैं, और जो उनकी और दूसरा जो लोग नाफरमानी करते हैं उनकी मिसाल क्या है? उनकी मिसाल दिया कि कुछ लोग जो है एक किश्ती में सवार होना चाहते हैं, और सवार होने के लिए वो क्या करते हैं? आपस में कुरानंदाजी करते हैं, टास्क करते हैं। कुरानंदाजी के नतीजे में कुछ लोगों का नाम आया कि वो किश्ती की पहली मंजिल में बैठेंगे, सवार हो जाएंगे। दूसरे लोगों का नाम आया कि वो किश्ती के निचले दर्जे में सवार हो जाएंगे। अब दोनों तबके, दोनों जमात वाले किश्ती में बैठ गए, सवार हो गए, सफर शुरू हो गया। आई बात समझ में? अब सफर शुरू हो गया। अब ये निचली मंजिल वालों को पानी की जरूरत पेश आई, वो क्या करते थे? ऊपर जाते थे, उनको पानी की जरूरत के लिए ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर वाले लोगों के पास से गुजरना पड़ता था। खैर उन्होंने सोचा कि हम बार बार जाएंगे और ऊपर से अपने लिए पानी लेके उठाएंगे, और हमारा बार बार जाना, इससे हमारे जो है क्या करते साथियों को जो ऊपर वाले मंजिल में बैठे हुए उनको तकलीफ होगी। उन्होंने सोचा कि भाई उनको तकलीफ से बचाने के लिए हम क्यों ना किश्ती को नीचे से सुराख कर दें। अब जाहिर बात है जब वो किश्ती को नीचे से सुराख करेंगे तो ये तो हलाकत है। अब किश्ती के अंदर पानी भर गया तो ये सिर्फ निचले मंजिल वाले तबाह नहीं होंगे हलाक नहीं हुए, बल्कि इसमें ऊपर वाले भी आके क्या हो जाएंगे? तबाह हो जाएंगे। अगर ऊपर वालों ने नीचे वालों को किश्ती सुराख करने से रोका तो दोनों जमातों की बचत है, दोनों हलाकत से बच जाएंगे, खतरे से बच जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने उनको इस अमल से नहीं रोका, ऊपर वालों ने देखा कि भाई नीचे वाले जो है किश्ती को सुराख कर रहे हैं, बस वो जाने, उनका काम जाने, वो ठीक है अपने लिए वहीं से पानी ले ले, तो फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि निचले वाले तो वैसे भी हलाक होंगे, ऊपर वालों को भी अपने साथ लेकर डूबेंगे। तो आपने खुद नेकी का काम करना है और नेकी के रास्ते पे चलना है, बुराई से खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं भाई मैं सीधा रास्ते पे चलूंगा, अमल करूंगा और मैं खुद ही नेकी का काम करूंगा, बुराई से बचूंगा और दूसरों को मैं ना नेकी का हुक्म करूंगा ना बुराई से रोकूंगा, वो जाने, उनका काम जाने, मैं जानूं, मेरा काम जाने, तो फिर अल्लाह का जब अजाब आ जाता है तो फिर उसमें नेक और बद दोनों को लपेट में ले लेता है। जैसे वो एक मिसाल मशहूर है ना उर्दू में कि जंगल में जब आग लगती है तो वो खुश्क और तर लकड़ी दोनों को जला के ले जाता है। उसमें फिर ये नहीं देखता, आगे नहीं देखता कि ये तर लकड़ी है इसको छोड़ दो, ये खुश्क लकड़ी है इसको जला दो, नुकसान आ गया तो सबका नुकसान होगा। तो इसी तरह अगर आपने ये नबियों वाला काम छोड़ दिया
کہ آپ نے کہا بس چھوڑو یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو تبلیغی لوگ کریں، میں نہیں کر سکتا. نہیں نہیں نہیں، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا کام ہے کہ خود بھی نیکی کا کام کرنا، اچھے راستے پہ چلنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے بچنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ کی ذمہ داری میں یہ بھی آتی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کرو اور دوسروں کو بھی برائی سے منع فرماؤ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھا رہے ہیں. یہ کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میرے محمد کی جان ہے، کہ اگر تم نے یہ نیکی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو گے تو تم دونوں جہان میں کامیاب ہو گے. اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا اور تم اس وقت پھر دعا مانگنا چاہو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے لازمی، یہ نبیوں والا کام ضرور کرنا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ایک آخری بات کرتا ہوں کہ دیکھو جب آپ وہ نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے، یہ نبیوں والا کام چھوڑ دیں گے، کسی کو نیکی کا حکم نہیں کریں گے اور برائی سے منع نہیں کریں گے، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں. ان میں سے ایک حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ گناہ میں مشغول ہو گئے تو ان کے علماء نے، نیک لوگوں نے ان کو اس گناہ سے منع کرنے کا کہا، انہیں ان کو روکا، وہ روکے نہیں، وہ منع نہیں ہوئے. یہ ان کے نیک لوگ بھی ان کے ساتھ واپس بیٹھ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے. سمجھ گیا؟ تو ان کے پھر آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے لگے تو ان کے دل بھی ایک ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت بھجوایا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود بھی اچھے کام کرنا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے، خود بھی برے سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے بچانا ہے. اب منکرات کو روکنے کے 3 طریقے ہیں. آپ نے کوئی برائی دیکھ لیا تو اس کو روکنے کے 3 طریقے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه ذلك اضعف الايمان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا، اس حدیث کا روایت کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو وہ سب سے پہلے یہ کر لے فلیغیر بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، طاقت سے نہیں روک سکتا اس کو، تو پھر وہ کیا کرے فبلسانہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ پھر اس برائی کے بارے میں زبان سے منع کر دے، لوگوں کو روک دے. اور اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا تو پھر تیسرا درجہ برائی کا یہ ہے، برائی سے روکنے کا یہ ہے کہ اس کام کو اپنے دل میں برا سمجھے. اگر دل میں وہ برا نہیں سمجھے گا تو خدا نخواستہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے اس برے کام پر، تو اس کو برے کام کو اپنے دل میں اس برے کام کو برا سمجھے. اور یہ ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے. آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ ملک کے سربراہ ہو، گھر کے سربراہ ہو، اسکول کے سربراہ ہو، کسی ادارے کے بڑے ہو، آپ طاقت سے روکنا چاہتے ہو طاقت سے روکو. طاقت سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے کم بولو، منع کر دو کہ بھئی یہ غلط کام ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. زبان سے بول کے منع کر دو. اگر زبان سے نہیں کرتے پھر دل سے برا مانو. جب آپ دل سے برا مانیں گے تو آپ پھر ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ ان کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیں گے. پھر آپ جب اٹھ کے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، برائی کا شریک نہیں ہونا ہے. تو اس آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ نے خود نیکی کا کام کرنا ہے، نیکی کا حکم بھی کرنا ہے، برائی سے خود بھی بچنا ہے اور برائی سے دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور برے لوگوں کی مجلس سے بھی پرہیز کرنا ہے. تو یہ آج آپ کا سبق ہو گیا. پھر سوالات آپ کو سیٹ کیے جائیں گے. اچھا بھائی جلدی سے بتاؤ کون زنیرہ اور زنیرہ بیبل ہے اور دوسرا کون ہے؟ آپ لوگ اپنی اٹینڈنس لگوا دیں. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے.